بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک اور اس کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت کے حوالے سے ہے. آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ مئی کے مہینے میں ہندوستان کے اندر پہلے ایک بدقماش عورت نے، جس کا تعلق ہندوستان کی حکومت سے ہے، یعنی وہ حکومت کی ممبر ہے،
اور صرف ممبر نہیں، وہ بی جے پی جو مودی حکومت ہے اس کی ترجمان ہے، اور جو ترجمان ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت کی زبان ہوتا ہے، یعنی وہ جو بولتا ہے وہ پوری جماعت کی بولی ہوتی ہے۔ پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس نے توہین کی، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر علی اعلان۔ اور اس کے بعد اس کی تائید میں، اس کی تصدیق میں، اسی حکمران جماعت کے دلی کے حکمران جس کا نام ہے غالباً نوین کمار جندل، اس بدبخت نے جلتی پہ پیٹرول کا کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جان بوجھ کر عظمت رسالت کو، شان رسالت کو نشانہ بنایا گیا، اور مسلمانوں جو کہ قریباً 2 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہیں، ظاہر ہے مسلمان نیک ہو یا بد، اس کا دل اپنے نبی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تو 2 ارب انسانوں مسلمانوں کے دل کو دکھانا اتنا بڑا گھنونا جرم، اور اس کے اندر ابتدائی طور پر جو مودی حکومت ہے انڈیا کی، اس نے بھی ان کو شاہ دی کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان حالات میں پہلے مسلمان جو انڈیا کے ہیں، وہ غریب مسلمان ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے جس وقت آواز اٹھائی تو ان کے اوپر جبر، تشدد، ظلم اور بربریت اور وحشیت کا مظاہرہ کر کے انہیں دبایا گیا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تقدیر کا، قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا، جو ضعیف ہوگا، موت جب چاہے گی، جہاں چاہے گی، اچانک اس کی گردن دبوچ لے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ جینے کا حق دنیا میں اسے ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ کمزور کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تقدیر بھی یہی کہتی ہے کمزور نہ بنو، طاقتور بنو۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ یہ ہیں انٹلیکچوئل، یہ ہیں ذہین لوگ، کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینا اول، طاؤس و رباب آخر۔ وہ کہتے ہیں کہ امتوں کی جو تقدیر ہوتی ہے اس کا راز تمہیں بتاؤں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، بندوق ہے، بم ہے، فولاد ہے، اسے جینے کا حق ہے۔ اب کروڑوں مسلمان ہندوستان کے، لیکن کسی کی بھی کوئی الٹا مار مار کر، کسی وقت اگر وہ گائے کا گوشت کھا لے، ان کا برسر عام پولیس کے سامنے سر کچل دیتے ہیں۔ کسی وقت کہتے ہیں تم اذان دو گے تو ہم گانے بجائیں گے۔ نہ ان کی نماز، نہ ان کا روزہ، نہ ان کی کوئی عبادت، ہر معاملے میں ان کی گردن کو ہندوؤں نے جکڑ رکھا ہے اور پکڑ رکھا ہے۔ اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔
کہ اس بدبخت عورت نے جب توہین کی تو فطری طور پر مسلمان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت مسلمانوں کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمانوں کے دل میں سرکار کی جگہ ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آگے کہا تڑپتے کیوں ہیں؟ کہا آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ اس لیے وہ کمزور ضعیف ناتواں مسلمان ظلم سہتے رہے اور ظلم کے بادر بڑھتے گئے، اور پھر پاکستان کے مسلمانوں نے جس وقت آواز بلند کی عوام نے، تو آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے انہوں نے تبصرہ کیا چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے؟ کیونکہ ہمارے پلے بھی، ناراض بھی نہ ہونا، ساڑھے پلے بھی، کیونکہ ہم بولے ہمارے حکمرانوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ جب حکمران جس ملک کے بے غیرت ہو جائیں، عوام چیختی رہے، تو طوطی کی نکار خانے میں کون سنتا ہے؟ بھئی 22 کروڑ عوام پاکستان کی بولتی بھی رہے، تو جن کو نمائندہ بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجا انہوں نے سارے بل پاس کیے، جوائنٹ سیشن بلایا گیا، قومی اسمبلی، سینٹ، سارے اکٹھے ہوئے، وزیر اعظم زرداری، نواز شریف، 12-14 فضل الرحمان، یہ سارے جمع ہوئے، انہوں نے نیب کے پر کاٹے، اصلاحات کے بل پاس کیے، اگر بات نہیں کی تو رسول اللہ کی عزت پہ نہیں کی۔ اس سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ حکمرانوں میں اپنے دین کی غیرت کتنی ہے، سو ان سے خیر کی امید ایک لمحے کے لیے نہیں۔ ویسے بھی کمزوروں کی سنتا کون ہے؟ انڈیا والوں نے کہا یہ چھلنی پاکستان کیا بول رہا ہے، ہمیں بھی اس نے اڑا دیا۔ اور آپ دکھ والی بات پھر انہوں نے تبصرہ کیا، جب قطر بولا، عمان بولا، عرب ملک جب بولے، تو ان کے جو تھنکرز ہیں پہلے انہوں نے کیا بکواس کی۔ ایک بولا، کہنے لگا، اب بولی سنے، کہنے لگا او عرب جاہل بچے، عرب کو بچہ کہا، دوسرا لفظ کیا کہا؟ او عرب جاہل بچے، تم ہمیں ڈکٹیشن دو گے، تم ہمیں سمجھاؤ گے، تمہارے پاس تو سوئی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے اور تم انڈیا سے ٹکر لینے چلے ہو۔ ایک بدبخت بولا، اس نے کہا تم پینسل تو بنانے کے، ویسے ناراض نہ ہونے، غلط ٹھیک ہے، عرب جہاں تیل کی ریل پیل ہے، جہاں سونے کے پہاڑ ہیں، اور بدبختی یہ ہے کہ سوئی بنانے کے قابل نہیں ہے، ایک پینسل بنانے کے قابل نہیں ہے، اور اس ہندو نے اسے دھمکی یہی دی کہ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو، تمہارے پاس تو جب سوئی بنانے کی صلاحیت نہیں تو پستول کیا بناؤ گے، تم بندوق کیا بناؤ گے۔ تو آج معاملہ تو طے ہوگا علم پہ، نہ تمہارے پاس علم ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ تمہارے پاس صلاحیت ہے، تم جی رہے ہو، اس نے کہا ہمارے سہارے پر۔ لیکن یاد رکھیں ایک طاقت دنیا میں ابھی ایسی ہے جسے کہتے ہیں روٹی، جسے کہتے ہیں معیشت، جسے کہتے ہیں معاشیات، روزی روٹی۔ تو ان عرب ممالک نے، سارے تو نہیں بولے، چند بولے، قطر ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، ہاں جی،
بحرین ہے، انہوں نے ان کو پھر کہا سوئی تو ہم نہیں بنا سکتے، یہ تو ٹھیک ہے، نہ پینسل بنانے کی طاقت ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ 55% بھارت کی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار عرب پہ ہے۔ 80 لاکھ انڈین کام کرتا ہے ان ممالک میں۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے کہا اگر تم ان گستاخوں کی زبان بند نہیں کرتے تو پہلا کام یہ ہے چکو اپنا سامان تے پھٹو ساڑے سٹوراں تو۔ پہلا ہلکی سی چپت رسید کی، تھپڑ پورا نہیں، ہلکی سی چپت۔ جب چند سپر سٹوروں میں سے انڈیا کا سامان اٹھا کے انہوں نے باہر رکھا تو جو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ ان عرب ممالک کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو ملک معاشی طور پر تگڑے ہوتے ہیں ان کی آواز میں طاقت بھی۔ اب حالانکہ عرب ممالک اسلحے کے معاملے میں کمزور ہیں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں ایک ہی طاقت ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس سودا وہ خریدتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، اور انہوں نے اس کا چوتھائی استعمال کیا کہ ہم تمہاری پروڈکٹس، ہم تمہاری چیزیں سامان نہیں لیں گے، اٹھاؤ۔ تو ایسا یہ چھوٹی سی چپت رسید کی، اور وہ مودی جس کی گردن میں گارڈر تھا وہ گردن جھکی، اور وہ گستاخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکومت کے ترجمان تھے، ایک کو معطل کیا 6 سال کے لیے، دوسرے کو جماعت سے نکالا دیا۔ اگرچہ یہ کمزور سزا ہے لیکن سزا تو ہے، اثر تو نہ پاکستان کے کہنے پر اثر ہوا، نہ پاکستان کے چیخنے چلانے پر اثر ہوا، لیکن جس وقت عرب ممالک نے اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہ مار نہ کوٹ تے آندر چا گھٹ، یہ ہے شہرگ۔ جب آپ پانی بند روٹی بند تو پورے کا پورا بھارت جو ہے وہ لم لیٹ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ جو کہتا تھا امریکہ کو کہ تیری نہیں سننی، برطانیہ کو کہتا تھا تیری نہیں سننی، وہ قطر کی سننے لگے ہیں، بحرین کی سننے لگے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بحرین کے پاس اور کچھ بھی نہ صحیح، ان کے پاس ان کا جو سامان خریدتے ہیں جس پہ انڈین پلتے ہیں، انہوں نے اس رگ کو پکڑ کے دبا دیا۔ نتیجتاً انڈیا راستے پہ آیا، اور اس بدبخت موزیا نے اپنے الفاظ بھی واپس لیے، لیکن یہ سزا پوری نہیں ہے، اس کو ایف آئی آر بھی کٹی۔ اور یہ بھی مزے کی بات، جو تکلیف دہ بات ہے، اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے، اس موزیا، اس ملعونہ سے جب پوچھا گیا کہ تو نے یہ کہا، اس کہنے کی کسی تہذیب میں اجازت ہے؟ اب یہ اس کے انٹرویو نے میں نے کانوں سے سنا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ میں نے اپنے سے نہیں کہا، جو کچھ میں نے کہا ہے مسلمانوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی کہا ہے۔ اس ڈاکے اور چوری کا کھرا سیدھا مسلمانوں کے گھر جاتا ہے۔ اگر میں نے کہہ کے جرم کیا، توہین کی ہے، تو جو میرے اوپر دفعہ لگا رہے ہو وہ ذاکر نائک پہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کو تو کہتے ہو ہمارا ہیرو ہے۔ یاد رکھیں کہ دشمن بندوق چلا رہا ہے، لیکن کاندھا کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ جو آگ لگاتا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو ایندھن فراہم کرتا ہے،
ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ تو بہت بڑا علامہ ہے. او جاہل قوم، یہ زہر توہین رسالت کا، توہین امہات المومنین کا، یہ زہر جو ادھر ہے وہی ادھر ہے. جیسے مجرم وہ ہیں ویسے مجرم یہ ہیں. اب توہین رسالت ہندو کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ رسالت کی ناموس معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، دماغ کو بیدار رکھنا ہے، اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے، اور خواب میں بھی کبھی رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا چھوٹا لفظ نہیں بولنا جس سے کوئی دشمن فائدہ اٹھا لے. میں نے کیا عرض کیا ہے؟ ایسا کوئی لفظ. اور یہ لانتی قوم، غامدی، مرزا، یہ ذاکر نائک، یہ لانتی پوری ایک لڑی ہے ملعونوں کی. یہ نامراد نبوت کو گھٹاتے گھٹاتے عام بندے تک لے آتے ہیں. وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے. جب اس سطح پہ لے آتے ہیں پھر دشمن کہتا ہے جب وہ بھی بشر ہم بھی بشر. پھر جب برابری ہو گیا کام تو ان کی خاصیت کیا رہی؟ یہی ہم سنی کہتے ہیں کہ نبوت آسمان سے بھی بلند ہے. جب تک یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے کہ رسالت عرش سے بھی بلند ہے، رسول کے مقام کو دیکھنے کے لیے تیری میری نہیں جبریل کی آنکھیں تھک جائیں. جب پتہ چلتا ہے نا رسول، کیا مثال دی ملا علی قاری نے، وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ ہیں پاؤں کی طرح، پھر جو دوسرے مسلمان ہیں وہ ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح، پھر جو نیک لوگ ہیں وہ ہیں آنکھ کی طرح، پھر جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ ہیں آنکھ کی پتلی کی طرح، اور میرا جو نبی ہے وہ ہے پتلی میں نور کی طرح. اب پاؤں کہاں اور آنکھ کا نور کہاں؟ اے تو کہاں میرے حضور کہاں؟ اللہ اکبر. کسی نے کیا خوب کہا، تجھے کہہ سکوں بشر میں یہ کہاں میری حقیقت، میں زمین پہ مر رہا ہوں تیری عرش تک رسائی. اتنا بلند بالا اونچی نفیس نازک ذات رب نے بنائی، اور جس کی بولنے کی قسم اٹھائی، جس کے وجود کی قسم اٹھائی، اتنا نازک بنایا کہ اگر کوئی قرآن بھی پڑھے اور نیت بے ادبی کی کرے تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے مرے. نزاکت دیکھیں مقام کی. ایک امام تھا، مولانا تھا، دور حضرت عمر کا تھا مسجد کا مولوی، لیکن روزانہ پڑھتا تھا فجر کی نماز میں عباسا وتولا. کیا؟ عباسا وتولا ان جاءہ الاعمی. یہ سورت عباسا پڑھتا تھا. حضرت عمر کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کی کہ فلاں محلے مسجد کا مولوی ہر روز یہ سورت قرآن کی تلاوت کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اسے پکڑ کے لاؤ. لایا گیا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ فرمایا ذرا پگڑی اتار. پگڑی اتاری، نشانی، اب ظاہر ہے وہ عمر ہی دیکھ سکتا ہے، نشانی پائی گئی. اور آپ نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب
اس صورت کو ہی کیوں وظیفہ بنا رکھا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی اور صورت نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو پڑھ سکتا ہے، یا ایھا المدثر، یہ بھی صورت پڑھ سکتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ آپ نے فرمایا پورے قرآن میں تجھے صورت، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس صورت دا مطلب کی ہے؟ اس صورت دا مطلب ہے عابسہ، کہ نبی ایک صحابی تھے نابینے، نبی پاک بیٹھے تھے اور لوگ حضور سے دین کے معاملات ڈسکس کرنے آئے تھے جو کافر تھے بڑے بڑے۔ اب حضور ان سے بات کر رہے تھے، نبینا آدمی جو آیا اسے پتہ نہیں تھا سرکار مصروف ہیں، اس نے آ کے پہلے اونچا بندہ ہوئے نا نبینا تے کرنا تو ڈوڑا، انہیں آندے ہی ویکھنا چیکنا نہیں، السلام علیکم، چلو جی وہ جناب ساڑی گل بھی سنو۔ اب اس نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، نہ احترام رسالت کا خیال رہا، نبینا جو تھا مجبوری تھی۔ اب سرکار دو عالم نے ذرا ناراضگی محسوس فرمائی اور ایسے اس کی طرف دیکھا، اور حضور کی عادت تھی جب ناراض ہوتے تھے تو یہاں آثار ظاہر ہوتے تھے ماتھے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، محبوب آپ نے ایک نبینا آیا، اس کے آنے پہ ان لوگوں کی رعایت میں آپ نے ماتھے پہ ذرا تیوری چڑھا لی، چہرہ پھیر لیا۔ اب اس میں جو بے ادب اور گستاخ ٹولہ تھا اور ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں رب نے نبی کو ڈانٹ دیا، اور نیت یہ بندہ کرے کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے اور اس سے چاس لے، یہی بنیاد ہے اس کے بے ایمان ہونے کی۔ گویا جو آدمی قرآن بھی پڑھے نیت بے ادبی کی کرے وہ قرآن پڑھ کے بھی لانتی ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ جو پڑھتے ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ لانتی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس لیے لانتی ہے کہ ان کے من میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ویسا اللہ کا نبی، اس لیے ہم مردود سمجھتے ہیں انہیں، اس لیے ہم ملعون کہتے ہیں انہیں کہ یہ بھی بے ادب ہے، کیونکہ فاروق اعظم نے سمجھا دیا جو قرآن بھی پڑھے اور نیت اس میں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مولوی حافظ جی، قاری جی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اس نے کہا مجھے پسند یہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تیرے دین کا مزاج، میں سمجھ گیا تیری چس رس کا مطلب میں سمجھ گیا، فرمایا لاؤ تلوار، رکھ کے مولوی کی گردن پہ کر دی پار۔ فرمایا یہ ہے عمر کا فیصلہ، چیخ اٹھی دنیا، حضرت عمر نے ایک عالم مار ڈالا ہے، لیکن قدرت نے کہا عالم نہیں ایک ظالم مار ڈالا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر کوئی قرآن کا لفظ بھی پڑھے لیکن من میں مطلب حضور کی بے ادبی ہو تو وہ قرآن پڑھنا بھی قابل قبول۔ پہلے سپارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ آیت کب اتری؟ جب نبی کریم تقریر فرماتے، خطاب فرماتے، اور جن کو سمجھ نہیں آتا تھا
سارے برابر تو نہیں ہوتے. تو وہ اٹھ کے کہتے راعنا یا رسول اللہ, حضور ہماری رعایت فرمائیں, آپ دوبارہ یہ بات دہرائیں تاکہ ہم سمجھ جائیں. اب صحابہ تو ادب سے کہتے یہ لفظ, لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ اس لفظ کو ذرا مروڑ کے بولیں تو اس کا معنی بدل جائے گا. بظاہر لفظ صحیح ہے لیکن مروڑ کے بولیں گے تو اس کا معنی بدلے گا. ہم دل ہی دل میں اس نبی کی بے ادبی کر کے اپنے دل کے مرض کو سکون دے لیں گے. اب انہوں نے کیا کہا, راعینا. راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا, اوے بکر والا, اوے چروایا. اب ان کی بولی میں چرواہا بن گیا. یہ کہہ رہے تھے رعایت کرو. اب چاہیے یہ تھا کہ نیت کے اوپر حکم نہیں لگتا. کہتے ہیں نا جی وہ حکم شریعت کا ظاہر پہ لگتا ہے, اندر جانے تے رب جانے. رب آکھیا پھر جب میں جانا تے پھر سن لو. اج کل یہ بھی بڑا ایک ٹرینڈ ہے, او جی یہ نیت چھڈو, نیت جانے تھے. اب ذرا نیت کی پکڑ دیکھیں. حضرت سیدنا سعد بن معاذ جو ان نامرادوں کی بولی سمجھتے تھے, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ سعد بن معاذ چپ ہو جاتے. بھئی نیت جانے تھے, رب جانے. شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے, ظاہر لفظ ٹھیک ہے تو معاملہ ٹھیک ہے. حضرت سعد بن معاذ نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا. آپ نے پوری یہودی قوم کو کہا, کیا کہا, یا اعداء اللہ, او خدا کے دشمنوں. لفظ کیا کہے, خدا کے دشمنوں, اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردنیں اتار کے تلی پہ دھر دوں گا. کوئی ایک صحابی بھی بولا کہ ساتھ یہ کیا بات ہوئی, وہ دل میں جو کریں کرتے رہے, لیکن نہ وہ جو حضرت سعد نے بولا کہ یہ لفظ مسلمان بولیں تو جائز. یہ عجیب گل ہے. تسی پیو تے حلال ہے تے اسی پیویے تے حرام ہے, ایک ہی گل ہوئی. لیکن اللہ نے حضرت سعد کی تائید میں قرآن اتار دیا. لیکن کیا کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. او مسلمانوں, آج کے بعد یہ لفظ راعنا مت بولو, منہ نہ کھولو, یہ بالکل نہ بولو. یا اللہ یہ لفظ ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. فرمایا دشمن اس لفظ کی اوٹ میں فائدہ اٹھا رہا ہے, اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور میرے محبوب کی بے ادبی گنگنا رہا ہے. ہم وہ شاخ ہی نہیں رہنے دیں گے جس شاخ پہ کسی بے ادب کا آشیانہ ہوگا. یا اللہ پھر بتا کیا بولے, کیا نبی کی عزت حرمت ہے. رب طریقے سکھا رہا ہے کہ میرے یار کے سامنے بولنا کیسے ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس محبوب کی عزت حرمت شان کا جس کے سامنے بولنے کے آداب بھی بے نیاز آپ سکھائے. صرف آداب نہیں, اللہ کہتا ہے آداب بھی مجھ سے سیکھو, الفاظ بھی مجھ سے سیکھو. وہ لفظ بولو جو رب تمہیں سکھائے. یا اللہ پھر 10 پر انج 10 کے آوے چس, اساں نہیں آکھاں گے رائنا. 10 کی آکھیے, انہیں آکھیا قولو انظرنا یا رسول اللہ. آپ
آپ جاگ رہے ہیں, چس نہیں آ گئی. پہلے تو کہتے تھے رعایت کرو, رب آکھیا ہے رعایت دا کی مطلب ہے, تسی یار دی گل سمجھ نہ آوے تے آکھیا کرو سونیا ایک نظر کرم ہم پر بھی خدا را یا رسول اللہ. انظرنا یا اوے سونیا ساڈے وال تک. یہ ترجمہ کیے ساڈے وال تک سجنا. انظرنا سانو ویکھ سونیا, ساڈے وال نظر کرم چک سونیا, ساڈی رعایت وعایت نہیں ساڈے وال. حالانکہ تکنے کا مطلب اور ہوتا ہے, بولنے کا مطلب اور ہوتا ہے. فرمایا یہ تم کون ہو میرے محبوب کو یہ کہنے والے کہ دوبارہ بول. ہائے ہائے ہائے. مولا علی نے عالم کے سامنے بیٹھنے کے آداب سکھائے. کس کے سامنے؟ کس نے سکھائے؟ مولا علی نے. مولا علی فرماتے ہیں عالم کے سامنے بیٹھو, اگر بات سمجھ نہ آئے تو اٹھ کر اسے یہ نہ کہو جی سمجھ نہیں آئی, چپ کر کے انتظار کر دے رہو. اور عالم نو پکیا ہو یا پھل سمجھو, جیڑے ویلے پورا پکے گا آپے ڈگ پوے گا, تسی کھان والے پاسے منہ رکھو, انہوں تکلیف نہ دیو جی سمجھ نہیں آئی. جس نبی کے نوکر کی یہ شان ہے, 1,00,000 کروڑ ارب عالم نبی کے نالین کی خاک پہ قربان ہے. سبحان اللہ. ہونے دی ساری شان بھی آ گئی پر تانوں سانوں سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں ایک عالم کے سامنے اور بیٹھنے کا بات آ گئی ہے, کہتے ہیں جب بھی عالم کے پاس بیٹھو اس کے سامنے بیٹھو. اور تسی آکھو جا نہ لبے دے پھر کی کریے, پھر تے مجبوری ہے. سبحان اللہ. ایک دوسرا کہا کہ بیٹھو تو سونا نہیں, جاگ کے بیٹھو, اور جب سمجھ نہ آئے تو چپ رہو, انتظار کرو وہ اب ہی بولے. تو میرا نبی پھر میرا نبی ہے. رب فرماتا ہے کیوں تکلیف دے رہے ہو میرے محبوب کو کہ وہ دوبارہ بولے. پر میں دوبارہ بولنے کا نہ کہو, بس کہو نظر کرم. یہ شان ہے, یہ شان ہے, یہ عظمت ہے, یہ رسالت کی شان ہے. اور اشارتاً بھی کوئی چھوٹا لفظ نبی کے لیے قابل قبول. حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیف اللہ, اللہ کی تلوار, ایک جنگ کے اندر حضرت ابو بکر کا دور تھا, ایک جنگ کے اندر ایک سردار کے ساتھ پہنچے مقابلے میں, اس کا نام تھا مالک بن نویرہ. کیا نام تھا؟ مالک بن نویرہ. دو بھائی تھے, ایک کا نام تھا متمم بن نویرہ, ایک کا نام تھا مالک بن نویرہ. اور یہ بہت بڑے سردار بھی تھے, بہت بڑے شاعر بھی تھے. اب مالک بن نویرہ کے ساتھ جب حضرت خالد بن ولید کی بات چیت ہونے لگی, اس نے ایک لفظ کہا. لفظ کیا کہا؟ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحبکم, تمہارا صاحب. تمہارا صاحب کس کو کہا؟ حضور کو, نبی پاک کو. کہا تمہارا صاحب یہ کہتا ہے. حالانکہ صاحب کا لفظ رب نے قرآن میں حضور کو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ, رب نے وہی لفظ اپنے نبی کے لیے بولا
تو ادب ٹھہرا وہی لفظ مالک بن نویرہ نے خالد بن ولید کے سامنے کہا. خالد بن ولید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, رکھا وہ سیف اللہ والی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے مارا گردن پہ, فرمایا میرے نبی کو کہتا ہے صاحبکم. تو انہوں ادھا سمجھ آیا, پورا سمجھ نہیں آیا. اوے ہمارے نبی کو کہتا ہے صاحبکم, مطلب انجے نا کہ تسی دو بندے آپس وچ بحث کرو تے ایک بندہ آ کے او تواڈا امام, یہ مطلب ہے وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تواڈا ساڈا نہیں. خالد نے کہا میرا نبی صرف ہمارا نہیں سب کا صاحب ہے. تے جیڑا بندہ بھاویں کڈا وڈا سردار ہوئے میرے نبی نو صاحب نہ مننے, رکھ کے ماری تلوار, کر دی گردن کے پار. اب پہنچا مقدمہ حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم نے صرف اس لفظ پہ مار ڈالا. کہا ابو بکر جو ہمارے نبی کو اپنا صاحب نہ مانے وہ زندگی کا حق کھو دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ. اساں چھوٹے ہوندے ساں تے او منگن والیاں بیبیاں آندیاں سن تے او چک کے نہ گھروں دانے انہاں بیبیاں نو پھڑانے تے انہاں دینی دعا کی آکھنا او شالا صاحبیاں مانے, شالا صاحبیاں, شالا بخت مانے, شالا بادشاہ بنے, مطلب صاحب کا مان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیق اکبر کو صاحب کہا, اذ یقول لصاحبہ. تو جو اشارتاً, ہائے ہائے بڑی عجیب بات آ گئی. مالک بن نویرہ کا بھائی متمم بن نویرہ روتا ہوا آیا حضرت عمر فاروق کے پاس, آ کے کہنے لگا خالد نے میرا بھائی مار دیا ہے. حضرت سیدنا عمر نے کہا غلط فہمی ہو گئی تھی لفظ سے, کیونکہ تیرے بھائی نے صاحبکم کہا, اس سے نبی پاک کی بے ادبی کا شائبہ تھا, لہذا سیف اللہ نے پھر گردن اڑا دی. حضرت عمر نے جب اسے کہا اللہ اکبر, اس نے آگے سے کہا مینو اے دکھ نہیں بھائی مارے آ گیا, دکھ اے ہے کہ او دے اتے الزام ہے کہ وہ گستاخ سی. اسی کافر رہنا منظور ہے پر گستاخ آکھوانا منظور نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نبوت کا مقام ہی بلند ہے. اور ہندوستان کی اس ملعونہ نے بے ادبی کرنے کے بعد جو لفظ کہے, پھر سن لے, اس نے کہا یہی کچھ ذاکر نائک نے کہا ہے. وہ تمہارا مسلمانوں کا بڑا, کچھ نوجوان تو اسے آئیڈیل سمجھتے اس لعنتی کو, لیکن اس ملعون مردود نے کئی بے ادبیاں, امام عالی مقام کی بے ادبی کی, نبی پاک کو مردہ کہا. اس ذاکر نائک ملعنتی نے اس ٹائپ کے جتنے ہیں یہ ٹی وی پہ ناچنے والے باندر, میں اکثر ان کا نام لے کے مجبوراً نام لیتا ہوں. کوئی مرزا کہلاتا ہے, کوئی غامدی کہلاتا ہے, کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے, جتنے یہ ملعون ہیں یہ ایندھن فراہم کرتے ہیں کافروں کو, اور کافر ان کی بے ادبیاں, ان کی گستاخیاں سن کے آگے دنیا میں پھیلاتے ہیں. اس ملعون شرما عورت نے لفظ یہ کہے کہ یہی کچھ ذاکر نائک نے کہا. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی چار پائی دے تھلے
ڈنگوری پھیرو. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے کہ جب بھی کرنی ہے اپنے آقا کی تعریف کرنی ہے, جب بھی بولنا ہے اپنے آقا کی بڑائی بولنی ہے, اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کے پیاروں کے لیے, اپنے نبی کی آل کے لیے, اپنے نبی کے اصحاب کے لیے, اپنے نبی کی امت کے اولیاء کے لیے کوئی کمزور لفظ نہیں بولنا. اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, اور اگر تگڑے ہو جائے تو دشمن ڈر بھی. حدیبیہ کا مقام تھا, حدیبیہ کا مقام تھا, سامنے کافر, ادھر میرا نبی, میرے نبی اور مکے کے کافروں کے درمیان بات چیت ہونے لگی, یہاں تک کہ معاہدہ لکھنے کا وقت آ گیا, اور میرے نبی کے منشی کا نام ہے مولا علی. کیا نام ہے؟ مولا علی. اسسٹنٹ مولا علی, نبی کا منشی مولا علی. میرے نبی نے فرمایا لکھ علی معاہدہ. ادھر کافر بیٹھا ہے, ادھر میرا نبی بیٹھا ہے, بیچ میں حضرت علی ہیں. لکھنے لگے اور آپ نے فرمایا لکھ, یہ معاہدہ فیصلہ ہوا جو محمد الرسول اللہ اور ان کے بیچ میں. کافر نے یہاں ہاتھ مارا, اس نے کہا محمد الرسول اللہ نہیں. تو کہا کیا لکھیں؟ کہا محمد الرسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے, لکھو محمد بن عبداللہ, کاٹو محمد الرسول اللہ کا جملہ. نبی پاک نے فرمایا علی اس پہ قلم پھیر دے, علی اس کو کاٹ دے. اب حکم علی کا چلے گا یا نبی کا؟ نبی کا چلے گا. حضرت اگر علی انکار کر دے تو نافرمان ہو جائیں گے کس کے؟ نبی کے. اور حکم یہ ہے کہ جو نبی بولے وہ کرو, جس سے روکے روک جاؤ, ورنہ ایمان سے فارغ ہو سکتے ہو. اب نبی نے بولا علی اس پہ قلم پھیر دے, علی کا قلم یہیں رک گیا. لیکن اس سے پہلے ایک بات, اس سے پہلے لکھا حضرت علی نے, حضور نے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر نے اعتراض کر دیا, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ہاں مروج نہیں ہے, اس کو کاٹو. پھر کیا لکھے؟ کہا لکھو بسم کا اللہم. اللہم وہ کہا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا علی کاٹ دے اسے. مولا علی نے منٹ نہیں لگایا, کاٹا, لگا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ. اب آگے لکھ دیا بسم کا اللہم. اب اگلا جملہ تھا محمد الرسول اللہ. نبی پاک نے فرمایا کاٹ اسے. علی کا ہاتھ رک گیا. سمجھو ذرا, بیدار ہو کے سمجھو, علی کا ہاتھ رک گیا. نبی نے دوبارہ بولا میں کہہ رہا ہوں کاٹ اسے. اس نے کہا بسم اللہ تو کٹ سکتی ہے لیکن تیرا نام اور علی کاٹے. اور انت یہ ہے کہ حضرت علی نے گویا ٹوٹل انکار کر دیا, کہا نہیں کاٹوں گا. نبی پاک نے خود قلم پکڑا کہ تو نہیں مننا اسی کٹاں گے. انہاں کیا تسی مالک ہو پر اساں تواڈا نا لکھ سکدے ہاں کٹ. اس پہ غور کرنا. نبی بولے پھر بولے پھر بولے, لیکن آگے علی کہ نہیں کاٹوں گا. جو ابھی بسم اللہ کاٹ چکا ہے نبی کا نام بڑا ہے یا بسم اللہ بڑی ہے؟ علی نے کہا نام تو اللہ کا بڑا ہے لیکن معاملے کو تم نہیں سمجھتے جو علی سمجھتا ہے. نہیں کاٹا مولا علی نے نام.
اج کل جتھے لکھ چھڈو نا نبی پاک دا نام تے اے نامراد مسلمان کلمہ پڑھنے والے لمیاں ناف تک داڑیاں تے اے حضور دا نام جتھے اتھے ضرور ہور کاٹا نہیں مارن گے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے گا نا تے اے جدی پشتی لانتی آ کے یا نو ضرور کٹن گے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ اگر دل دماغ میں تاثیر ہو علی والی تو مومن نبی کا نام لکھتا ضرور ہے، اور نبی بھی کہے کاٹ دے کہتا لکھاں گے کٹنا نہیں. یہاں پر سیرت نگاروں نے مؤرخین نے علماء نے بحث کی ہے کہ علی نبی کی نافرمانی کر کے مسلمان رہا. ایک سید حضرت سید جعفر شاہ پھلواری انہوں نے لکھا، کہتے ہیں اگر نبی کی نافرمانی اس منزل پہ کہ تیرا نام نہیں کٹنا، اگر یہ علی نے کفر کیا ہے تو ایسے کفر پہ کروڑوں ایمان قربان. کیا سمجھے؟ رکے سے نجدیا نام محمد مصطفیٰ کے تئیں، رکے سے نجدیا. ایک فریدی بابا کہتا ہے رکے سے نجدیا نام محمد مصطفیٰ کے تئیں، نہ پیسے عشق جام احمد خیر الورا کے تئیں. اے بشر دا دعویٰ سٹ نجدی کہ رزلوں کھڑا وجدی، بدل لعنت دا پیا گجدی جھلے سے سر گڑا کے تئیں. اے بشر آکھن دے نہ وس کر، نہ رہ بے چس ذرا چس کر. کیوں جی؟ مولا علی نے کافروں کے سفیر کے سامنے حضور کے حکم کے باوجود سرکار کے نام پہ قلم کیوں نہ پھیرا؟ آپ نے گویا کہ اس کافر کو خاموشی سے یہ پیغام دے دیا کہ تم تو پروگرام بنائے ہوئے ہو کہ تم ہمارے نبی کو شہید کر ڈالو، لیکن تمہیں علی یہ بتا رہا ہے جو غلام نبی کے نام کے لفظ پہ قلم نہیں چلنے دیتے وہ نبی پہ تلوار اٹھنے دیں گے؟ جو نبی کے نام پہ قلم کی دھار نہیں چلنے دیتے وہ نبی پہ تلوار چلنے دیں گے؟ اس لیے اور اس کا اثر وہی ہوا جو مولا علی نے سوچا. جب ثقفی گیا نا مکے، کٹھے ہو گئے سارے سکے، انہیں آکھیا اے محمد نو قتل کرن والے پروگرام ختم کر دیو. انہوں نے آکھیا تو انہاں دی طرفوں آیا ہے یا ساڑی طرفوں گیا ہے؟ انہیں آکھیا جیڑے تماشے میں تکن او میں حبشے دا بادشاہ بھی ویکھیا، میں ایران دے شہنشاہ دا دربار بھی ویکھیا، میں روم دے شہنشاہ دے دربار وچ بھی گیا، پر جیڑی شان میں محمد دی ویکھی امت اگر تعظیم کرے تو دشمن کا سینہ دھک دھک. اس لیے سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم نبی کے در کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہو. جب دشمنوں کو پتا چلتا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کے در کے کتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو نبی کے در کا کتنا احترام ہوگا. اثر سمجھا آپ نے؟
اس کافر نے کہا، اس نے کہا کہ اے نبی نو قتل کرنے والا پروگرام اے داخل دفتر کرو، اے نہیں ہون لگا۔ انہاں آکھیا او تو اتنا ساڑے حوصلے گھٹان آیا ہے یا ودھان آیا ہے؟ انہیں آکھیا ہن میرے تو سن لو۔ انہیں آکھیا کی ویکھیا؟ انہیں آکھیا میں ویکھیا جدوں بول رہے سن سارے، پر جدوں محمد عربی بولیا مینوں انج لگا کہ قیامت دی خاموشی عالمگیر خاموشی چھا گئی، نہ کوئی اکھ جھپکی نہ کوئی سر اٹھیا، سارے چپ۔ انہیں آکھیا ہور؟ انہیں آکھیا میں ایک اکھ نہیں ویکھی جیڑی محمد عربی نو انج ویکھے، جیڑی انج ویکھے، میں جیڑی اکھ ویکھی نہیں سمجھ آئی؟ اے ویکھن وچ بھی بڑے مسئلے جے، اے تسی تے جیوں دل کرے ویکھی جاندے ہو۔ اے سرکار جڑیاں وڈیاں قوماں نے انہاں دے قانون وچ لکھیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو آنکھ پھاڑ کے نہ دیکھے ورنہ ہراسمنٹ کا کیس ہو جائے گا۔ پورا پرچہ ہوتا ہے ایسے دیکھنے کا۔ ساڑھے کول تے تو لنگو نا انج ویکھنا ہے، پھر او گزر گیا ہے، او جدوں نے منڈی کراس نہیں کرنی داتا نگر آلے ویکھ دی جا۔ کوئی بندے دے پتران آلے کام ہی کر لویے، اکھاں پھاڑ کے عورت نو ویکھ دن، نہ مرداں نو بچیاں نو نہیں چھڈنا، لاکھ لعنت جی نظر۔ مدینے آلے فرمایا سی ایک نظر اٹھی جڑی قدرتاً اچانک او حلال ہے، دوجی تو آپے چکی ہے حرام ہے۔ اے بھی ادب والے انہوں بھی بے ادبی سمجھ دن، ابے دے سامنے بے کے نہ اماں دے سامنے بھی انہوں بھی انج کر کے نہ تک، انج کر کے انج کر لے، انج ویکھ کے کوئی نہ ویکھے۔ ہے یہی دیکھنا کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ تیز نظروں سے رسول اللہ کا مکھڑا نہیں تکتے تھے۔ کافران دے سفیر نے کافران نو آکھیا جیڑے تیز نظر او دے مکھڑے تے برداشت نہیں کر دے، او بولے تے عالمگیر چوپ لگ جاندیے۔ اگوں انہیں آکھیا میں ویکھیا او دے منہ چو لعاب جو آیا انہیں او جو کیتا، پھر او لعاب میں اس تلی تے ویکھیا تے جنوں لبا پھر او دی ہاتھ تے اتے پھر ہاتھ ویکھیا تے جنہاں کچھ نہیں لبا او تری بھی لب دے رہے نے۔ انہاں آکھیا وہ جیڑے منہ دے لعاب دے قطریاں اور انہیں جدوں وضو کیتا، ایک گلاں ہو رہیاں نے کافران دے ویڑھے تے کار بھی کافر رہے ہیں، پر اس سبق علی تے صدیق پڑھا کے بھیجیا۔ اگر مسلمان ادب والے بن جائیں، ان میں یہ فرقے یہ ملعون اپنی کتابیں ختم کریں، یہ ذاکر نائی ٹائپ، یہ اسرار فرار، تو کئی کروڑ گستاخیاں آپ پہ دم۔ اب حضرت علی کا عمل ہوا، دوسرا بھی سن لیں، وہ جو تھا نا سفیر کافروں کا، وہ نبی پاک سے جب بات کرتا تو عادت تھی کافروں کی، جدوں گل کرنی تے داڑھی تے
اتنے ہاتھ رکھنا. اور جی سارے نال گل کر. اتنے ایک صحابی تھے نوجوان, ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ. تو جس وقت انہوں نے ایک مرتبہ بھی وہ سفیر نبی پاک سے کر رہا ہے نیگوسیشن, لیکن جب پھر اس نے ہاتھ رکھا اس سے رہا نہ گیا, اس کے ہاتھ میں کچوکا یہاں دے کے کہا, او سردار اخر یادکا ان لحیت رسول اللہ, اے ہاتھ پھر نہ سونے دی پاک داڑھی نو لامی, ورنہ اتھو نہیں اتھو کٹ کے جھولیے چ رکھ دیاں گا. بظاہر تے آداب سفارت دے خلاف ہے, لیکن سمجھ انہوں آ گئی کہ جیڑے ہاتھ داڑھی دے والاں تے نہیں رکھن دیندے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام تھا سلطان ناصر الدین. کیا نام تھا؟ ناصر الدین. یہ ہندوستان کی دھرتی کا بادشاہ. اس کے باپ کا نام تھا سلطان شمس الدین التتمش. اس کی بہن تھی رضیہ سلطانہ, وہ بھی ملکہ بنی تھی. تو سلطان ناصر الدین 22 سال اس دھرتی کا حاکم رہا. نیکاں وچوں برے تے براں وچوں. اے انہاں ہندوستان دے حکمراناں وچ جیڑا ہر سال قرآن دے 2 نسخے ہاتھ نال لکھدا سی تے پھر او اجرت تے دیندا سی, جیڑی اجرت لبدی سی او دے نال گزارا کردا سی. مسلماناں دے بیت المال وچوں ایک دھیلا وی نہیں لیندا سی. اے ساڈے والے ہن میں دعا کراں گا, تسی آکھو گے پھر تسی ساڈے مخالف ہو گئے ہو. اے صرف لٹن واسطے, اور انہاں دا اللہ دے فضل نال کوئی کم. اور جدوں جان گے صفایا اور انتظار کرو. سلطان ناصر الدین بادشاہ مطلق العنان, اور بیوی اس کی سارے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. اور جب چولہا پھونک پھونک کے تھک جاتی کہتی سلطان ایک نکرانی نہیں مل سکتی. تو آگے سلطان ناصر الدین کہتا قیامت کا حساب تو اپنے ذمے لے لے, نوکری میں دے دیتا ہوں نکران. اس سے ایک بات اب سمجھا رہا ہوں, ذرا سمجھنا. اس سلطان ناصر الدین کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا محمد. کیا نام تھا؟ میرے سونے میٹھے میرے آقا میرے جانی کا نام محمد. اللہ, وہ اس کو پیار سے بلاتا. ایک دن اس نے اس کو بلایا تاج الدین. ہن ناؤ دا چنگا بھلا محمد تے انہوں کی آخ رہے ہے تاج الدین. اور تاج الدین آیا پر اگلے دن پھر نہیں آیا, دوجا دن ہویا نہیں آیا, تریجا دن نہیں آیا. اے اصول ہے. اے حاجی نواز صاحب تو نہیں سن رہے نا, پہلے دن ہی بندے نو دال کھواؤ, پہلے دن ہی میاں صاحب نو دال کھواؤ. جے گوشت تے لا چھڑے آجے تے پھر دال والے پاسے مت آؤ. اے جا کے دس دینا, ٹھیک ہے؟ تے تسی بھی جمعہ پڑھن والے کسے ویلے آ جاندے ہو بھری کے, تے کسے ویلے 6 بیٹھے ہوندے ہو. اے پہلے دن والا کام ساڈے نال. ہن سمجھ کسے نو بھی نہیں آ رہی کہ میں آکھیا کی ہے. اپنے مطلب دیاں تانوں بڑیاں سمجھ آوندیاں. او تریجا دن ہویا تے محمد نہیں آیا. بادشاہ نے کہا آج ہمارا او فلان نوکر نہیں آیا. تو اس نے اپنے خاص اردلی کو بھجوایا کہ جاؤ اسے لے کے آ. لے آیا. جب وہ آیا آنکھوں میں اس کی آنسو. بادشاہ نے کہا او پیارا محمد,
او میری جان محمد، او میری آن محمد، تو 3 دن نہیں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ نے دل دکھایا، پھر برداشت نہیں ہوا، پھر میں نہیں آیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے میرا نام لینے کی بجائے مجھے تاج الدین کہا، میرا نام تو میری اماں نے محمد رکھا تھا، آپ نے میرے آقا کا نام ہی تو تھا میرے پاس، وہ بھی چھین لیا، پھر میں کیا جانوں تیری شاہی۔ بادشاہ نے اسے روتا دیکھا، بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا تو اسے روندے کیوں ہو؟ اس نے کہا جھلیا تو پوچھیا جو نہیں۔ کہا ہوا کیا؟ آپ نے میرا نام کی بجائے تاج الدین کیوں کہا؟ کہا اس دن ہم بے وضو تھے اور نہ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ موسم ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، آپ کی سینٹ اور آپ کی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں ساری باتیں ہوئی، نہیں ہوئی تو میرے نبی کی عزت کی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے یہی سستی دکھائی تو ہم آپ کی پھٹیاں اڑا دیں گے۔ ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، نبی سے بے وفائی، کاروبار مودی کے ساتھ تمہارے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے حکمران سیاستدان انڈیا سے اپنے کاروبار بند کرو۔ حیا نہیں آتی، یاریاں لگاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سلطان ناصر الدین نے کیا کہا؟ کہا اوے سونا محمد، اساں تینو تاج الدین تائیں پکاریا، سانو وضو نہیں سی تے غیرت عشق قبول نہیں کیتا۔ تو ساڈا نوکر ہے پر تیرا نام تے ساڈے سردار دا نام ہے، تے او نا اسی بغیر وضو کنج لے سکدے ہاں؟ اے لاہور آلے ہو، اسی ادب آلے ہاں۔ اے جڑا لاہور ہے اے لاہوری جنتی لوگ نے، اکثریت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اساں داتا آلے، اساں میاں میر آلے، اساں میرا حسین آلے، اساں امام حسین آلے، اساں مجدد الف ثانی والے، ہم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ یہاں ایک فقیر ہے جس کا نام میاں میر ہے، یہ قادری فقیر ہے، یہ قلندر کا فقیر ہے، شہباز قلندر کا فقیر ہے، غوث پاک کا فقیر ہے۔ اور جانتے ہو میاں میر نے خود فرمایا جب سے عقل آیا، حلال حرام پاک پلید کا پتہ چلا، میاں میر کہتے ہیں اللہ تو اللہ، رسول اللہ تو پیارا رسول اللہ۔ میاں میر کہتے ہیں میں نے ساری عمر غوث پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ اساں حیا والے، اساں مصطفیٰ والے، اساں شرما والے، اساں کرما والے۔
تونے دوڑے دھکڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب اللہ اکبر ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ادب والے بنے تاکہ کوئی بے ادب فائدہ نہ اٹھائے مجھے رشک آتا ہے ان لوگوں پر جن کو آپ اور ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن جب وہ میدان میں نظر آتے ہیں عالم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے کھڑے ایک بہت بڑا گلوکار گزرے ہے پتہ نہیں ہون بھی ہے ادا نائے رفی محمد رفی میں جان کے پہلے نا رفی لیا محمد اللہ سلامت رکھے محمد رفی ایک گلوکار ہے سی آواز سونی سی بڑی سونی آواز تے بڑا ہی مشہور انہاں دا گائک تے جدو انہوں انڈیا تے بھارت آلیاں دیتا سب تو وڈا ایوارڈ او دا نائے پدما ایوارڈ جس طرح نا ساڑا نشان حیدر تے انڈیا دا وڈا جڑا ایوارڈ غالباً پدما ایوارڈ انہاں نے رفی نو بلایا تے انہوں دیتا ایوارڈ پدما ایوارڈ تے انہاں آکھیا انڈیا دے ہندوآں انہاں آکھیا کوئی ایک خواہش کر کیونکہ تو پوری دنیا وچ ساڑا سر اچا کیتا تے انہیں آکھیا مینوں نہ محل چاہیے نہ تاج محل کچھ بھی نہیں صرف میرا نام مجھے لوٹا دو مجھے رفی نہ کہا جائے مجھے کاغذوں میں ریڈیو پہ ٹی وی پہ جب بھی کہا جائے محمد لاہور دا کوئی گلوکار آکھدا پاکستان دے حاکم نو گل ہو رہے ہووے دلی تے ہووے ہندوآں دا ملک تے ایک غیرت مند ہووی گائک گلوکار واہ واہ رفی واہ اے سارے مولوی تیرے اتوار دیواں جدو کافران تے ہندوان تے درگا دی اولاد تے ہنومان دی نسل نو نے آکھیا مجھے صرف محمد رفی پکارا جائے اور قانون میں پاس کیا گیا اسے خالی رفی کہنا جرم ہے اس کو جب بھی بلاؤ محمد محمد ویسے ٹھیک نہیں جی توڑا نہ رکھیا اماں نے محمد شفیق تے توانو کوئی آکے شفیق تُسی سنی آن سنی کر دیو وہ 6-7 واری پکارے تے آکے یار میں تینوں پہ بولاندہ تے انہوں آکھو بھائی میرا نام میری ماں محمد شفیق رکھے آسی یہ پورا نہ لویں گا تے ہاں یہ ادھورا لویں گا تے نہ سمجھ رہے ہیں محمد کیا بات ہے ایک اور بات بھی آ گئی بڑی عجیب گناہگاروں کی بات آ گئی نیکا تے ٹھیکہ لے آئے نا جنت دا ایک اسی دھرتی کا ایک سپوت تھا جو شراب پیتا تھا پھر ایک گلاس نہیں پیتا تھا وہ پوری بڑی والی 2 بوتلیں اچھی پی لی خراب پی لی جیسی پائی شراب پی لی سمجھ آ گئی ہے وہ کہتا تھا کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں ہم تو کلم لگی بوتل بھی ہلا کے پیتے
وہ کہتا تھا ایک گھونٹ دو گھونٹ والا چکر نہیں، سارا ساکیا میرا ایک کام کر دے، یہ سارا میخانہ ہی میرے۔ اس کا نام تھا اختر شیرانی، ادیب بلا کا، شاعر بلا کا۔ اور ایک دن جو بیٹھا نا یاروں کی مجلس میں، 2 بوتلیں چڑھا گیا۔ ظاہر ہے جب اتنا پی لیا تو عقل شریف وہ گئی۔ اب بیٹھا ہے اور تبصرے کر رہا ہے۔ اب سارے اور بیٹھے جتنے تھے وہ بھی اسی طرح کے لبرل، خونی لبرل، بے دین قسم کے شعراء۔ اب وہ چھیڑتے جا رہے ہیں ولی دکنی کے بارے میں کیا خیال ہے، افلاطون، سقراط، بکرات، سب کو لتاڑتا جا رہا ہے۔ سب کو کہتا ہے یہ سارے میری جیب کی گھڑی ہیں، یہ سارے میرے ہاتھ کی چھڑی ہیں، یہ ہوتے تو آج میرے ساتھ شاگردوں میں بیٹھے ہوتے۔ کیا بکرات، کیا سقراط، کیا غالب، کیا دکنی، فلاں فلاں۔ جب سب کو لتاڑ دیا تو ساتھ جو بے دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس کو جوتے مروانے ذلیل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اب نشے میں دھت بے ہوش ہے، ہوش اسے کچھ نہیں ہے، اس کو کہو تو حضرت محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب کو جو لتاڑتا جا رہا ہے، جب روا روی میں فل سپیڈ میں 100 کی 20 کی تو پھر بریک شریک نہیں لگتی، سب کو جو رگڑ رہا ہے۔ اچانک جب سرکار کا نام آیا، 2 بوتلیں بے ہوش اور سب کو رگڑ رہا ہے، لیکن جب نبی پاک کا نام آیا، اٹھایا گلاس جس نے نام لیا تھا، رکھ کے مارا، سر پہ سر پھاڑ ڈالا، اٹھا روتا ہوا، کہا اتنے بے باک ہو گئے ہو، ایک گنہگار سے ایک سہارا ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ کہا ہوئے فاسق ہوں، گنہگار ہوں، تم مجھے کافر کر کے مارنا چاہتے ہو اور تم میرے نبی کا نام۔ ساری رات بیٹھ کے میں خانے میں روتا رہا اور یہی کہتا رہا، میں ایک گناہگار کو کافر کر کے مارنا چاہتے ہو، ایک ہی تو سہارا ہے محمد، ایک ہی تو سہارا ہے محمد۔ محمد ضمیر زمین سے شعور سما تک، محمد محمد دل آدمی سے فکر خدا تک، محمد بولو محمد 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 محمد۔ اے دنیا اے اعجاز کن کی نمائش، تو بھی ذرا صلی علی آج کہہ دے، تیری ابتدا سے تیری انتہا تک، محمد 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 کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، اساڈی محمد محمد کرے دے گزر گئی، نبی رسول دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کرے دے گزر گئی، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد۔ اس لیے مسلمانوں ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنے آقا کی اتنی تعریف کریں کہ دشمن بھی سنے اسے پیار آ جائے۔
میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ایک میرے دوست ہیں علامہ مصباح، انڈیا کے ہیں، وہ مجھے یو کے اندر ملتے رہتے ہیں. انہوں نے کہنے لگے تجھے ایک عجیب بات بتاؤں. میں نے کہا انگلینڈ کا شہر ہے مانچسٹر کی ایک مشہور مسجد ہے، اس کا نام ہے وکٹوریا مسجد. وکٹوریا مسجد کے وہ خطیب تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں صبح سویرے منہ اندھیرے مسجد میں آیا، ایک گورے کو میں نے آتے پایا. میں ڈر گیا کہ اب اذان ہوئی ہے، اور اکثر گورے آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہاری اذان، وہاں ہر مسجد میں سپیکر پہ اذان نہیں ہوتی. چند مسجدیں ہیں جن کو اجازت ہے لیمیٹڈ وائس میں وہ سپیکر پہ اذان دے سکتے ہیں، ان میں وہ ایک مسجد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آیا میں ڈر گیا کہ یہ شکایت کرنے آیا ہے کہ تم نے میری نیند خراب کی ہے. لیکن جب وہ آیا تو اس نے سر حیا سے جھکایا اور مجھے انگلش میں کہا کہ یہ جو روزانہ صبح سویرے صدا لگتی ہے یہ آپ ذرا سنائیں گے؟ تے اندھا کی منگے پھر دو اکھاں. میں آکھیا تینوں رب دیاں رکھاں، تو ایک آکھدا میں تینوں سناواں لکھاں. تو میں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی. جب میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پلکیں بھیگ گئیں. کہنے لگا اتھے ہی روک، اس کو پھر ریپیٹ کر. میں نے پھر نام لیا، کہا پھر ریپیٹ کر. کہتا ہے وہ چس لیتا رہا، میں بھی رس لیتا رہا، اور اتنا چس لی اس نے کہا اب کرم فرما مجھے بھی اسی تسبیح کا دانہ بنا، مجھے بھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا تو نے کچھ پڑھا؟ اس نے کہا روز صبح سویرے جب یہ لفظ آتا ہے نا کان میں محمد، دل کی دھڑکن کچھ بولتی ہے، اندر اندر موتی رولتی ہے، بند دروازے من کے کھولتی ہے، یہ آواز کچھ بولتی ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. اس لیے بچھو کا کام ڈسنا ہے، بچھو کا کام ڈسنا ہے، خضر کا کام بچانا ہے. مسلمانوں ہم خضر بنیں گے، ہم اپنے پیارے آقا کے نام کو سینے پہ بھی سجائیں گے، ماتھے پہ بھی سجائیں گے، مسجد پہ بھی سجائیں گے، ہوٹل پہ بھی سجائیں گے، دکان پہ بھی سجائیں گے. تو میں زیادہ باتیں وعدے نہیں لیتا، ایک وعدہ کرو کہ اپنی دکان اپنا مکان جہاں ہو سکے جب یاد آئے درود بھی پڑھنا ہے، اور ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے. دل چاہے تو یہاں لکھ لو لبیک یا رسول اللہ. اس لیے دل چاہے مسجد پہ لکھ لو، دل چاہے، اور یہ اندر سے لکھنا ہے کہ آقا جہاں جس جگہ جس دنیا میں جس منزل پہ آپ کا نام صدا لگائے گا ہمیں وہیں پہ پائے گا. اس لیے جب آپ اور ہم اتنا جذبے سے کام لیں گے یہ فتنہ آپ مر جائے گا. اس لیے کہ آپ یہاں دشمن وہاں، یہ کام کرنے کا ہے حکومتوں کا. حکومت والوں کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں اس میں سستی نہ دکھائیں، اس کے اندر لغزش نہ فرمائیں، اور پوری کی پوری حکومت یکجان ہو کر یہ مسئلہ انڈیا سے اٹھائے. خالی اٹھائے نہیں، خالی سفیر نہ بلائے. اگر کاروبار ان سے بند کرنا پڑتا ہے تو کرو، ان کے ساتھ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو کرو، کیونکہ ہم ہیں ہمسائے، ہم بیٹھے ہیں بارڈر کے اوپر. ہماری آواز
جلدی پہنچتی ہے، اس لیے درود والے درود پڑھیں، سلام والے سلام پڑھیں۔ اور جمعے کے بعد بھی جن لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، ان کو اجازت ہے، جن کے پاس وقت ہے آپ نماز جمعہ ادا فرمایا کریں، بعد میں سلام پڑھ کے جایا کریں۔ اور اسی لیے میں خود درود و سلام پڑھاتا ہوں تاکہ وقت کا بھی دھیان رہے، سلامت یار کی شان رہے۔ آپ کو پتا ہے میں صرف ایک فقرہ درود و سلام کا وہ تحیت کے طور پر عاجزانہ ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا بھی ان کے نوکروں میں نام رہے، ہمارے لب پہ ان کا سلام رہے، اس کا بھی اہتمام رہے۔ انشاءاللہ فکر نہ کریں، ہمارے آقا کی شان عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور میرے نبی کی عزت کا اللہ رکھوالا ہے۔ ہمیں تو ہمارے نبی کے نام نے پالا ہے، ہمیں ہمارے نبی کے نام نے سنبھالا ہے۔ ہم کون ہیں حضور کی عزت کو بچانے والے؟ حضور کا نام ہمارا رکھوالا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔